اجلاس اس شخص کی یاد میں منعقد کیا گیا ہے جنہوں نے نہ صرف سدی پیٹ نہ صرف ریاست تلنگانہ بلکہ پورے ملک کے وہ افراد جنہوں نے ان سے اپنے دامن کو وابستہ کیا، ہر ایک کو حب رسول میں جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا، جنہوں نے دین کی خدمت کا جذبہ کسے کہتے ہیں اس بات کو اپنے عمل کے ذریعے باور کرایا۔ زبانی کہہ لینا بڑا آسان ہے، زبانی کہہ لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ محبوب قوم و ملت جن کا تعزیتی جلسہ آپ منعقد کیے ہیں، جن کی یاد میں آپ حاضر ہوئے ہیں، عالی جناب ڈاکٹر سید حسین نوری رضوی قادری علیہ الرحمہ نے ہمیں اپنی زبان کے ساتھ عمل پیرا ہوتے ہوئے پوری دنیا کو یہ مزاج دیا کہ نبی کے دیوانے دین کی خدمت اس طرح سے کرتے ہیں اور ایسے کرتے رہنا چاہیے۔ یہ مزاج عالی جناب ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج ہم ان کی یاد منا رہے ہیں، مگر میں کچھ افسوس بھی ظاہر کروں گا ان حضرات کے لیے جو سید صاحب کی زندگی میں ان سے وابستہ رہے، لیکن آج جب ان کا تعزیتی جلسہ منایا جا رہا ہے، ان کی یاد منعقد کی جا رہی ہے، ان کے کارناموں کو یاد کرنے کا ایک موقع آیا ہے، تو آج یہاں پر حاضر نہیں ہے۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورا شہر سدی پیٹ امڑ آتا، یہاں کوئی سروں کی کمی نہیں ہے، لیکن آنے والے جنہوں نے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا یہی بہت کافی ہے۔ اگر آپ سچی محبت لے کر آئے ہیں اور اس نیت کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم اس مبارک مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی خدمت کے لیے ایک شخص جسے مامور فرمایا تھا، عالی جناب ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب کی یاد بھی منائیں گے، یقیناً آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اور میں کہوں گا کہ ہمیں سروں کی تعداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہیں توفیق ہوتی ہے وہ ایسی مجلسوں میں حاضر ہو جائے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنی خوش نصیبی پر فخر کریں۔ آئیے اسی فخر کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کی اس مبارک مجلس میں علماء کرام کا نورانی قافلہ رونق اسٹیج ہونے والا ہے، وہ علماء کرام جنہوں نے دین و سنیت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو معمور کیا، اور ایک ہمارے عظیم رہنما، ایک عظیم رہبر حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ الشاہ مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ مد ظلہ النورانی کے صاحبزادے تشریف لانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت کے خلفاء کی ایک پوری جماعت تشریف لا رہی ہے۔ آپ حضرات سے میں التماس کروں گا کہ آپ آخر وقت تک اپنی زندہ دلی اور بیداری کا ثبوت فراہم کرتے رہیں۔ تیار ہیں آپ حضرات اس اجلاس کو سماعت کرنے کے لیے؟ آپ حضرات بالکل پوری مستعدی کے ساتھ تیار رہیں، اور آپ کا یہ بیٹھنا یقیناً قابل قبول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ آئیے اب میں نظم سے نثر کی طرف آپ کو لے چلوں۔ ہمارے اور آپ کے درمیان جو مقررین خطبہ موجود ہیں ان میں اکثر تو وہ ہیں جو عالی جناب ڈاکٹر سید حسین صاحب کے ذریعے لگایا ہوا ایک پودا جو کہ ایک تناور درخت بن چکا ہے، اور اس کے بہترین ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، یعنی دارالعلوم انوار مصطفیٰ کہ یہاں سے ابھی جتنے علماء کرام کی یہاں پر جماعت تشریف لا رہی ہے، حفاظ ہو یا شعراء ہو، ان میں اکثر و بیشتر وہ ہے جنہوں نے دارالعلوم انوار
مصطفیٰ سے فیض حاصل کیا اور عالی جناب سید حسین صاحب کی محنتیں رنگ لاتی ہوئی آپ کو دکھائی دیں گی کہ جتنے ہیں وہ سب انوار مصطفیٰ سے فیض حاصل کیے ہوئے ہیں. اور آج ہم آپ کے سامنے کچھ کہہ سکتے ہیں, کچھ بول سکتے ہیں. یقیناً یہ سید صاحب کی مہربانیاں اور انوار مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ آج ہم کچھ کہنے کے لائق ہیں. اور یہاں جو تشریف لا رہے ہیں ان میں اکثر و بیشتر آپ کو وہی ملیں گے. اب آئیے, اب میں نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خطاب کے لیے جناب محمد عبد الرشید رضوی صاحب منگرول سے تشریف لائے ہوئے, جو کہ یہ بھی دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے سابقہ طالب علم رہ چکے ہیں. انوار مصطفیٰ کے فیضان سے یہ بھی مزین ہوئے اور الحمدللہ کئی سال تک آپ نے خدمات بھی انجام دی آپ کے اس شہر میں. میں جناب عبد الرشید رضوی صاحب کو آواز دوں کہ وہ آئیں اور اپنے تاثرات پیش کریں کہ عالی جناب ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب نے جو ہم پر محنتیں کی, ان سے جو ہم نے فیض حاصل کیا, ان باتوں کا اظہار کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. رونق سے اسٹیج, علماء کرام, حاضران جلسہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے بابلند آواز. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ذاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو معزز سامعین کرام, میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, آپ تمام حضرات ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تیرا انعام اکرام نازل ہوا. ہمیں ان لوگوں کے راستے سے بچا جس پر تیرا غضب نازل ہوا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو معزز سامعین کرام, سید صاحب کی پوری زندگی ہم دیکھتے چلے جائیں, ان کی ہر زندگی اہدنا الصراط المستقیم ہے. بے شک, سبحان اللہ. اور خود سیدھا راستہ چلتے اور ہم لوگوں کو بھی سیدھا راستے میں لے کے چلتے. واہ, سبحان اللہ, حق حق. اور جو راستہ بھٹکتے رہتے ان کو سیدھے راستے پر پکڑ کے لے کے آتے. واہ, سبحان اللہ. پوری زندگی سید صاحب کی صراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم پر چلی, اور اتنی سادگی زندگی آپ کی ہے.
نہ اچھے کپڑے عمدہ کپڑے پہننے کا شوق، نہ عمدہ کھانے کا شوق، ہمیشہ سادگی زندگی آپ اختیار کرتے تھے۔ بے شک تو معزز سامعین کرام، 2000 میں جب میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، جب سید صاحب جو ہے راجستھان سے بلانکٹس لا کے بیچا کرتے تھے، تو جب راستے میں جو ہے جب سدھی پیٹ پہنچے تو بلانکٹس لے کے پیدل لے کے آ رہے تھے، پیدل چل کے آ رہے تھے۔ ہمارے نیلور کے مشتاق ہیں یہاں، تو ہم لوگوں نے جب سید صاحب کو لینے گئے تو پیدل دونوں ہاتھوں میں 2 گٹیاں پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا مصعب آٹو لے کے آ سکتے تھے نا، اتنا وزن لے کے آپ پیدل آ رہے ہیں؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں سید مدرسے کے پیسوں سے آٹو میں گھوم رہا ہے، لوگ بولیں گے، لوگ بولیں گے، اس لیے میں پیدل لے کے آ رہا ہوں۔ یہ سید صاحب کی زندگی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، پوری زندگی دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کی ہے، بے شک اور دینی خدمات میں اپنی زندگی وقف کر دی ہے، اور ان کا ہر جگہ جانا ہوتا تو یہی ہوتا، کوئی بچہ مل جاتا مدرسے میں لے کے آتے، اسے حافظ قرآن بنا دیتا، سبحان اللہ۔ اور کوئی بچہ مدرسے سے بھاگ کے چلے جاتا تو سید صاحب اس کے گھر پہنچ جاتے اور اس بچے کو اور ان کے ماں باپ کو سجا سمجھا کر ان کو واپس لے کے آتے۔ یہ سید صاحب کا کام تھا۔ تو معزز سامعین کرام، جو سید صاحب کے ساتھ، سید صاحب علیہ الرحمت و رضوان کے ساتھ جو آخری زندگی، آخری لمحات آپ کے میرے ساتھ گزرے ہیں، حضرت زیر علاج میں تھے، سید صاحب کے ساتھ ہمارا آنا جانا تھا، مگر جو ہماری نظروں نے جو سید صاحب کو دیکھا ہے علیہ الرحمت و رضوان کو، نہ کسی نے دیکھا ہوگا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، رات کے 11 بجے میرا دروازہ کھٹکھٹائے، میں اسی وقت ڈیوٹی سے آیا تھا، گھر میں جو ہے نہانے کے لیے چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹائے، میں نے کہا اتنی رات کون ہے؟ جب دروازہ نکالا تو سید صاحب ایک کھاندے کے بیگ لگائے ہوئے دروازے کے سامنے، صاحب اتنی رات اندر آئے، کھانا ونا کھا لیے، کھانے کے بعد بولے چلو رحمت آباد شریف جانا ہے، رحمت آباد شریف جانا ہے۔ میں نے کہا صاحب 2 دن سے نائٹ ڈیوٹی کر کے ہوں اور دن پورا جو ہے ڈیوٹی ہو گئی، گاڑی میں چلا نہیں سکتا، ساتھ میں کوئی لے کے جائیں گے؟ بولے نہیں آپ کو چلنا ہے۔ میں نے بولا صاحب پھر میں ساتھ میں اور ایک ڈرائیور ساتھ میں لے کے جاؤں گا۔ تو سید صاحب بولے نہیں، پوری فیملی کو لے کے چل، میرے 4 بچے ہیں، گھر والی، اور کار لیے، صبح فجر کے وقت نکلے اور نماز فجر وہاں 15 کلومیٹر دور بعد ادا کرے، تقریباً صبح 8 بجے وجے واڑہ پہنچے۔ وجے واڑہ پہنچنے کے بعد اتنی نیند آ رہی تھی مجھے کہ 3 دن سے تو تھکا ہوا اور 3 دن سے نیند نہیں تھی، اور آگے بڑھنے کے بعد مصعب سے بولا مصعب نیند آ رہی ہے، تھوڑی دیر گاڑی بازو رکھ کے آرام کر لیتا ہوں۔ مصعب بولے نہیں چل۔ پھر اس کے بعد ونگول 157 کلومیٹرز تھا، ونگول 157 کلومیٹرز تھا، تھوڑی دور آگے چلا میری آنکھ لگ گئی، تھوڑی دور آگے چلا میری آنکھ لگ گئی، جب میری آنکھ کھلی تو 37 کلومیٹرز ونگول تھا، 37 کلومیٹر ونگول تھا۔ 110 کلومیٹر میں سو گیا، سٹیرنگ ہاتھ میں، سید صاحب میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں میں تو سو رہا ہوں، گاڑی سید صاحب کی نظریں چلا رہی ہے، گاڑی سید صاحب کی نظریں چلا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے سید صاحب کو، قریب سے دیکھا ہے، ایک سید صاحب کو ہم نے ایک ولی کی نظر دکھا تو سید صاحب ہمیں ولی نظر آئے۔ یہ 110 کلومیٹر میں سو رہا تھا، گاڑی جا رہی تھی، پھر 110 کلومیٹر جانے کے بعد جب میرے پیر پہ جو ہاتھ رکھ کے جب اٹھائے، نیند سے اٹھ گیا۔ صاحب اتنی دور، بولے چل صاحب رک کے جو ہے تھوڑا منہ دھو لیتا ہوں، نہیں بولے آگے چل۔ ایسا سفر ہے سید صاحب کا۔ اور تو معزز سامعین کرام، لوگوں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا وہ ہمیں نہیں معلوم، دین کی خدمت کرتے کرتے فنا اللہ فنا الرسول ہونے والا سید سدین نوری علیہ الرحمہ۔ تو معزز سامعین کرام، میں یہاں کوئی بیان کرنے اور میری قابلیت اتنی نہیں ہے، مفتی آصف صاحب سٹیج پہ موجود ہیں، تو معزز سامعین کرام
میرا یہاں ایک میسج دینے کا کام یہ تھا کہ دارالعلوم انوار مصطفیٰ سید صاحب کی موجودگی میں جو چل رہا ہے انشاءاللہ تا قیامت تک یہ دارالعلوم انوار مصطفیٰ چلے گا. ہم تمام دارالعلوم انوار مصطفیٰ کو ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ہمارے وقت لگے تو جان دیں گے, مال کی ضرورت پڑے مال دیں گے. میں یہاں اسٹیج پہ کھڑے کے سید صاحب کا واسطہ دے کے میں مفتی آصف صاحب سے یہی بول رہا ہوں, آصف صاحب اگر ہمارے سے کچھ بھی ضرورت پڑے آپ ہمیں آواز دیں, ہم وقت کہیں گے لبیک, ہر وقت کہیں گے لبیک. وہ دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے لیے جس کے خاطر سید صاحب نے دن رات مشقت کر کے وہ دارالعلوم انوار مصطفیٰ کو اس مقام تک پہنچایا ہے, اس دارالعلوم انوار مصطفیٰ کو ہم چھوٹنے نہیں دیں گے. اور ہمارے مفتی آصف صاحب سے ہم یہی گزارش کریں گے کہ لوگ بولتے رہیں گے, بولنے دیجئے, لوگ کچھ بولتے رہیں گے, بولنے دیجئے. اتنا سہ کے سید صاحب نے انوار مصطفیٰ کو اس قابل بنایا ہے. صحیح ہے, آپ بھی ساتھ دیجئے, صبر کیجئے. اتنے دن آصف بھائی جو ہے, ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں, گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے, گھوڑا سنبھالتے ہوئے آصف بھائی سوار ہو کے جا رہے تھے, مگر لگام سید حسین نوری علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں تھا. سید حسین نوری علیہ الرحمۃ و رضوان کے ہاتھ میں تھا. جا رہا تھا, اس کی منزل پہ وقت پہ چلے جا رہا تھا. گاڑی جا رہی تھی, کدھر جا رہی تھی نہیں معلوم, مگر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سوار آصف بھائی تھے. اور سٹیج پہ بیٹھنے والے علماء کرام اور آنے والے علماء کرام سے بھی میری التجا یہ ہے, اب لگام آصف بھائی کے ہاتھ میں دے دیا جائے. اب لگام آصف بھائی کے ہاتھ میں دے دیا جائے. جب سید حسین نوری علیہ الرحمۃ و رضوان تھے تو چل رہی تھی گاڑی, لگام سید صاحب سنبھال رہے تھے, چاہے منگور میں ہو, چاہے کریم نگر میں ہو, چاہے رحمت آباد میں ہو, گاڑی چلتی جا رہی تھی. اب لگام آصف بھائی کو تھامنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم تمام دارالعلوم انوار مصطفیٰ کا ساتھ دیں گے نا بھائی, انشاءاللہ. اور ہم تمام یہ وعدہ کریں گے, آصف بھائی اب آگے رہیے, ہم آپ کے پیچھے ہم سب کھڑے ہیں انشاءاللہ. واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ تھے جناب عبدالرشید رضوی صاحب جو کہ ریلوے ڈپارٹمنٹ میں خدمت انجام دیتے ہیں. یہ بھی دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے ایک طالب علم رہ چکے. آپ نے حفظ کی, یہاں سے تکمیل کی اور اب سرکاری ملازمت پر مامور ہیں. یہ ان کے اپنے جذبات اور احساسات تھے جو انہوں نے پیش کیا. ڈاکٹر سید حسین نوری صاحب جو کہ محتاج تعارف نہیں, ان کی خدمات, ہر ایک کے ساتھ ان کا سلوک, ان کا بہترین رویہ, اگر آپ کسی بھی شخص سے پوچھیں گے جانیں گے ضرور کچھ نہ کچھ سید صاحب کے تعلق سے اچھی بات کہتے ہوئے نظر آئیں گے. جن کا بھی ان سے سابقہ پڑا, جن کو بھی ان سے کوئی ضرورت پڑی, وہ ضرور یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ سید صاحب کو مجھ سے کچھ نہیں لینا تھا, بلکہ مجھے ہی ان سے کچھ ضرور لینا تھا. آپ ان کی پوری زندگی کا جائزہ لیں گے, یہی ملے گا. اور اگر سید صاحب نے قوم سے کچھ مانگا ہے اور کسی کے لیے مانگا ہے تو کبھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے نہیں, صرف اور صرف مانگا ہے تو دارالعلوم انوار مصطفیٰ کی آبیاری کے لیے مانگا ہے. اور اگر انہوں نے کچھ مانگا تھا تو اس نیت کے ساتھ مانگا تھا کہ یہ قوم پروان چڑھے, دنیا میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام لیوا بندوں کی ایک عظیم جماعت تیار ہو جائے. یہی سید صاحب کا مشن رہا اور اسی مشن کو آگے لے کر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے. آئیے اب میں ایک اور خطیب کو آواز دوں جو کہ دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے طالب علم رہ چکے اور شہر نظام آباد میں ایک ادارہ چلاتے ہیں, مدرسے کے ناظم و محتمم ہیں, مسجدوں سے وابستہ ہیں اور مدرسے کی خدمت بھی انجام دیتے ہیں. ان سے میری مراد جناب محمد بشیر
بشیر احمد رضوی صاحب نظام آباد کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کو ظاہر کریں. اسٹیج پہ تشریف فرما علماء ذوی الاحترام اور حاضران مجلس